میری بیوی یہ کہتی ہے کہ حق بات نہ کیا کرو، رشتے دار ناراض ہو جاتے، تو بیوی کی مانو گی یا خدا کی مانو گی؟ اللہ تعالیٰ نے حق بات کہو، تو بیوی کہتی ہے تو کہتی رہے۔ میں آپ سے الگ ملنا چاہتا ہوں میرا بھائی، میں عشاء کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ کے نیچے بیٹھوں گا، اسی گیٹ نمبر 74 سے جب نکلیں گے آگے دائیں ہاتھ میں دیکھیں گے یا کسی سے پوچھ لیں گے تو میں حاضر ہوں، آپ مل لیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ تجوید قرآن کی کلاس ہو رہی تھی جو قرآن سکھاتے ہیں، تو ایک آدمی نے مجھ سے آ کے کہا کہ تم بجائے تلاوت کرنے کے وہاں بیٹھ کے سیکھو تاکہ تمہارا قرآن صحیح ہو جائے۔ ٹھیک کہا آپ سے، آدمی ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور اس کو مخارج کا پتہ نہ ہو، مد کا پتہ نہ ہو، شد کا پتہ نہ ہو، وقف کا پتہ نہ ہو، سکتے کا پتہ نہ ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی حکومت سعودیہ کو اور ہمارے رئیس الحرمین کو جزائے خیر دے کہ انہیں پورے حرم میں تصحیح قرآن، تحفیظ قرآن، تجوید قرآن کی کلاسیں لگا دی۔ اس سے الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بڑا فائدہ اٹھا ہے۔ اگر کرنسی نوٹ پہ نجاست کہتے ہیں دھو کے سکھا لو اور کیا کرو۔ کہتے جی حج اور عمرے کے مسائل پر لکھی ہوئی کوئی ایک کتاب ہے میرا بھائی، سینکڑوں کتابیں ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ مناسک الحج ہے، معلم الحجاج ہے، زبدۃ المناسک ہے، کوئی لے لے۔ ایک بندہ صفا کرنے کے بعد بھول کر خود حلق کرنا شروع کر دے، کوئی بات نہیں، کوئی جائز ہے، وہ بہرحال خود بھی کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جہاز میں آدمی نے عمرے کی نیت کرنی ہے تو وہاں کے حمام میں جو شیمپو ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو آپ پہلے وضو کر رہے ہیں نا، احرام تو بعد میں باندھیں گے نا۔ وضو آپ پہلے کریں چاہے خوشبو لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب آدمی لبیک پڑھ لیتا ہے اب خوشبو لگانا منع ہے۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، مکے میں پہنچ کے احرام کھول دیا اور کمبل اوڑھ کے سو گئی، پھر دوبارہ اٹھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، کیا کھول دیا، رومال کھول دیا ہوگا۔ حالت احرام میں طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں محرم کو خوشبو نہ لگ جائے، وہ مسئلہ نہ سمجھتا ہو، اس کے اوپر دم لگ جائے گی۔ اگر مسئلہ سمجھتا ہو فوراً دھو ڈالے تو کوئی بات نہیں۔ دشمنی سے نجات کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا جی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پڑھ کے دعا مانگا کرو تو اللہ دشمنوں کو دفع کر دے گا۔ ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، عمرے کے لیے احرام باندھنا جو ہے جیرانہ سے باندھو یا مسجد عائشہ سے۔ حنفی علماء کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے،
باقی اس کی بحث اور دلائل علماء کا کام ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے حکومت پاکستان ہر ماہ جی پی فنڈ کے اس میں رقم کٹوتی کرتی ہے۔ جب ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو وہ رقم اضافی پیسوں کے ساتھ ملتی ہے، وہ جائز ہے، لے لیں۔ ملاقات میں مسافے کے اندر ایک آدمی جائز ہے اور دو بھی جائز ہے۔ جو ایک کے عادی ہوں ان کو ایک دیا کرو، جو دو کے ہوں دو دیا کرو، اس میں جھگڑا کون سا ہے؟ نماز میں دھیان نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ جب تسبیح کا ہو تو تسبیح پہ غور کرو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ جب غور کر کے کہو گے تو چند دنوں میں دھیان ٹھیک ہو جائے گا۔ امام سے آگے جو کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ عمرے کے لیے آیا ہوں، تمام فرائض واجبات اللہ کے فضل سے ادا ہوئے۔ غسل کے لیے احرام کھولا تو کچھ ناپاک تھا۔ اگر وہ واقعی ناپاک تھا، طواف میں بھی ناپاک تھا، اس کا علاج یہ ہے کہ مورد ہو گیا، لیکن اسی طواف کی کیفیت کے لیے ایک اور طواف کرنا۔ یا اللہ، اس میں اگر واقعی میرا کپڑا پلید تھا، اس کے بدلے میں طواف کرنا۔ کہتے کہ وہاں مدینہ شریف میں ایک مولوی نے کہا کہ حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام جو پڑھتے حضور نہیں سنتے ہیں، تو ان کا نہیں سنتے ہوں گے، ہمارا تو سنتے ہیں۔ سنت کے مطابق عمرہ یہی ہے، غسل کریں، احرام باندھیں، 2 رکعت پڑھیں، لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جائیں، طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، پھر استلام کر کے صفا مروہ دوڑیں، اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد حل کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ احرام کے نیچے حجر اسود کے پاس نہیں جانے دیتے۔ اگر احرام پہن جائے تو جھوٹا احرام پہنیں گے نا، دھوکہ دینے کے لیے کہ میں عمرے والا ہوں، نہیں آنے دیتے، نہ آنے دیں۔ کوئی بوسہ دینا فرض ہے، اشارہ کرو، وہی بوسے کا ثواب ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل، نفل سے بھی، تلاوت قرآن سے بھی، چونکہ تلاوت اور نفل پوری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں، صرف طواف ایک عبادت ہے جو کہیں نہیں کر سکتے۔ آج کل تو خیر لوگوں نے رستے بنا لیے ہیں، داتا صاحب کا طواف کر لیا، کسی قبر پہ جا کے طواف کر لیا، کسی بہشتی دری سے گزر کے ماشاءاللہ جنتی ہو گئے۔ نہ وہ بہشتی دری مدینے میں کھلی نہ مکے میں کھلی، تو پاک پٹن میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ کو ہدایت۔ دعا یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک هل يشمل الاستغفار؟ نعم، لأن فيها سبحانك فيها تقديس وتنزيه لله تعالى واعتراف بخطئه، معنى أنه طلب العفو من الله۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے آئی، ہوٹل میں دوسری عورت نے میرے بال کاٹ کے، میں عمرہ کا پتہ نہیں کیا ہوا، مگر میں نے ابھی عمرہ نہیں کیا تھا، دم پڑ گئے۔ جب عمرہ نہیں کیا تھا بال کیسے کٹوائے؟ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کریں، واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ دیکھیں نا، بعض ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے، عصر کے بعد بھی جائز ہے، فجر کے بعد، لیکن ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ جب مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں، تو وہ کام کیوں نہ کرو جو سب کے نزدیک بہتے ہو۔
حرم کے سین کے باہر لوگ لیٹرین میں نماز پڑھے، بھائی نماز سب کی ہو جاتی ہے، لیٹرین کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، ہوٹل کی بات کرو یار۔ اکثر لوگ کبوتر چوک پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں مل گئی ہیں، نظر آ رہی ہے، نماز ہو جائے گی، اگر نہیں ملی نماز نہیں ہوتی۔ روزگار کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کی رحمت سے رزق میں فراخی ہوگی۔ 15 دن مکے میں اور 5 دن مدینے میں قیام ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، فرض نہیں، نہ واجب ہے، نہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق ہے، لیکن اللہ نصیب کرو تو کبھی نہیں چھوڑنا، چونکہ 40 نمازیں پڑھنے سے اللہ نمازی بنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سنا ایک عالم تقلید کے خلاف بات کر رہے تھے، تو تم اس کی بات نہ مانو نا، تقلید نہیں ہوگی، اس کی بات مانو گے تو تقلید ہوگی نا۔ تو وہ کہتی ہیں ہماری تو مانو، یعنی ہماری تقلید تو کرو لیکن ائمہ کی نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے بیعت کی ہے؟ ہاں جی بالکل کی ہے، اور میرے تو خیر شیخ بھی فوت ہو گئے۔ طواف جو ہے جو لوگ فوت ہو گئے کر سکتے ہیں، زندہ معذور ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے لیے کر کے دعا کریں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑا ہے، حلق نہیں کرایا، اور اگر طواف کر لے کوئی حل نہیں۔ اگر عمرہ کرنے والا شخص طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہ کرے، حلق کرا لے، دم پڑ گئی، چونکہ واجب چھوڑ دیا۔ فضائل اعمال جو ہیں، بہرحال وہ ایک فضیلت کی کتاب ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیثیں جو ہے وہ حجت ہوتی ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے فضائل اعمال پڑھیں، اور جو جو انہوں نے لکھا ہے آگے کتاب کا حوالہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ان کو تم کوئی کچھ نہیں کہتے ہو، صرف ان لکھنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ وہ تو کتابوں کے حوالے، اور دنیا کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جس میں ضعیف روایات نہیں ہے؟ وہ تو سنن کی کتابوں میں ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سب میں بھری ہوئی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ضعیف حدیث حجت بھی نہیں ہوتی، کبھی ضعیف حدیث پر ہی امت کا عمل ہوتا ہے۔ عورت کی ماہواری 3 دن آتی ہے، 3 دن کے بعد غسل کر کے نماز اگر 3 دن اس کی عادت ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، تسلی ہو گئی کہ اس کا حیض بند ہو گیا ہے، باقاعدہ اندر کپاس وغیرہ رکھ کے تسلی کرے، پاک ہو جائے، غسل کرے، نماز پڑھے۔ تین آدمی نے عمرے کا احرام باندھا پاکستان سے، طواف کیا، صفا کی، اس کے بعد 3 میں سے ایک نے اپنا حل کروانے سے پہلے 2 کا حل کیا، کوئی حل نہیں۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، بس میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو مجھے احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لو، عمرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمرے عورت حج عمرے کے لیے آئے، وہ ہر وقت مکہ یا مدینے میں حرم میں نہ جانا چاہے، ہوٹل میں ہی نمازیں پڑھتی رہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نمازیں اس کا ہوٹل میں پڑھنا بھی افضل ہے، لیکن آخر عمرہ کرنے کے لیے بھی آئے گی، وہ بھی ہوٹل میں کر دے گی، کسی کمرے کا طواف کرے گی، کسی کو صفا مروہ بنا کے دوڑے گی۔ ہم نے نقاب لٹکا لیے، وہ کوشش کے باوجود بار بار چہرے کو لگتا تھا کوئی بات نہیں۔
مجھے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے انڈیا وضو کریں، باقی پھر مثلاً ہم نے عصر کو وضو کیا ہے تو عصر کی نماز سے مغرب تک کوئی وضو کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہے، لیکن نیچے کوئی بم پر شمپر باندھے تاکہ مسجد میں قطرے نہ گرے۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے بوسے کے لیے دھوکہ نہ دے، ابھی تو آپ نے عمرہ کیا، ابھی دھوکہ شروع ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی سے کہے کہ اگر تم نے فلاں آدمی سے شادی کی تو میں تیری ماں کو طلاق ہو جائے گی، تو ہو جائے گی، نہ کرے نا وہ۔ حرم کے باہر لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہرحال اگر آپ امیر آدمی ہیں تو نہ لیا کریں، غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، فجر پڑھی، نماز پڑھی، طواف کیا، میں وہ بھول گیا، 2 دن کے بعد اب 2 رکعت پڑھ لو، چاہے 2 دن کے بعد پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرے سے بھی طواف زیادہ افضل ہے۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے بار بار اشارے کرتے ہیں، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئے، پہلے حتیم میں جا سکتے نہیں جا سکتے، پہلے عمرہ تو پورا کرو نا، اس کے بعد حتیم میں جاؤ۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ میقات سے گزرتے وقت ہم نے عمرے کی نیت تو کر لی تھی، لیکن احرام کی چادریں ہم نے یہاں آگے بعد میں باندھی، کوئی حرج نہیں، نیت تو کر لی تھی نا۔ میری آنکھ میں موتیا ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم کے پانی مارے۔ میں نے حج عمرہ کیا، سر پہ بلیڈ پھیر لیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ دوبارہ بلیڈ لگانا سر پر ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ نے سر پہ بلیڈ پھیر دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بال نہیں کٹا ہے، ایسے اوپر ہوا میں پھیرا ہے تو پھر دم پڑ جائے۔ میری والدہ کو کینسر تھا، میری بہن نے تہجد ساری زندگی پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، ادا نہیں کر سکتی، اللہ توفیق، کوشش کرتی رہے، نہ ہو سکے دل میں نفل پڑھ لیے۔ بہرحال ان کی بیماری کے لیے سب سے بڑا وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے۔ ایک طواف کے 7 چکر لازمی ہیں، 7 چکروں کے بغیر طواف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاؤں میں آج کل جو چپل ہیں درد ہو تو کوئی جوتی پہن سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ عمرہ کرنے کے بعد بھول کر احرام اتار کے کپڑے پہن کے سر مڑوایا، بس صدقہ کر دو۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہ انت میسر لکل شیء وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا واخواننا وامور المسلمین۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم ارحمنا واشفنا واشف مرضانا۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا فلا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما،
بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما تمام مساجد مدارس معاہد کی حفاظت فرما تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی بھی یہود و حنود کی سازشوں سے حفاظت فرما ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم.